یہ مزارات کی شریعت شریعت محمدی میں کیا ہے؟ اسلام نے قبر کو بھی ایک احترام دیا ہے. یہ ستو کو کتنا کو الاؤ ہے درباروں میں جانا؟ تو آپ کو پتہ ہے، یہ سوال تو مزارات کے حوالے سے یا اس جگہ پہ تو اٹھ جاتے ہیں، لیکن بازاروں پہ جب خواتین گھوم پھری ہوتی ہیں تو کوئی سوال نہیں اٹھاتا جی. کچھ لوگ درباروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں کہ بابا جی بس میں تو اٹھنا کہ میں پتر بس ہے میں تو منڈا لے کے جانا. جی السلام علیکم. اس وقت ہم موجود ہیں تراب صاحب کے ساتھ، لیکچرار ہیں جی بوائز کالج میں گلپر، اور اس کے علاوہ ان کے ایک بھائی جو ہیں وہ سینئر ٹیچر ہیں اور ایک بھائی ضلع قاضی ہیں. باقی ان کا تعارف، ان کا انٹروڈکشن، ان کے جو بڑے بزرگ ہیں ان کا انٹروڈکشن انہیں سے پوچھتے ہیں. تو آئیے انٹرویو شروع کرتے ہیں. امید ہے آج کا انٹرویو آپ پسند کریں گے. چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. السلام علیکم جی تراب صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت مہربانی. جناب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ لوگ یہاں کے رہائشی ہیں یا پہلے آپ کے بزرگ کہیں اور سے ہجرت کر کے آئے؟ یہ دربار میں جو بڑے بابا صاحب ہیں ان کا کیا تعارف ہے، ان فیض یاب کہاں سے ہیں؟ یہ سارا ذرا انٹروڈکشن اپنا آپ خود ہی دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو مزار ہے بڑے بزرگ ہمارے جد اعلیٰ حضرت بابا محمد معصوم غازی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم ان کی اولاد میں سے اور چھٹی پشت میں ہیں. اور ان کے 4 بیٹے تھے جن کا شجرہ اور نام ہمارے پاس ہیں. باقی جو ان کے خاندان کی اولادیں ہوئی ہیں ان کے ریکارڈ ہمارے پاس ہیں. لیکن اس سے پہلے ان بزرگوں کے آنے کا 1750 ہجری تقریباً، یعنی ہمارے ایک اندازہ ہے، اور یہ کوئی ہمارے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے. تو اس دور تک 250 سال تقریباً 250 سال قبل یہاں ہمارے یہ جد اعلیٰ تشریف لائے. اور پھر اس گاؤں میں، اور سننے میں ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر سے گزرتے ہوئے یہاں آئے. تو پیچھے ان کا خاندان اور ان کے پیر و مرشد کا ہمیں کوئی مکمل تعارف نہیں ہے. تو یہاں پر ان کا مزارات جو ہے نا، اور بڑا سالانہ عرس شریف یہاں دربار عالیہ میں فروری 26-27 فروری ہر سال ہوتا ہے. تو یہ ہمارے بزرگوں کا جو مختصر تعارف ہے ہمارے پاس ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کے جو بابا جی ہیں یا آپ خود کہاں سے فیض یاب ہیں؟ کون سے دربار سے آپ کو؟ کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے طریقت کا، کہیں نہ کہیں سے بندے کو فیض ملتا ہے. تو آپ کے یہ جو سلسلہ ہے یہ کہاں سے چلا اور کب تک، مطلب کہاں سے چلا؟ یہ جو ہمارے بڑے بزرگ بابا محمد معصوم غازی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کا تو ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کوئی ہسٹری کا. لیکن جو ان کے بعد جو ہمارے دادا جی تھے ان کی نسبت پناہ شریف بابا جی سرکار پیر سید حیدر شاہ مست قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی. اور پھر ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ حضور قبلہ پیر سید سرور حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت تھے. اور یہ بھی میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ یہ ہمارے والد صاحب نے اس یہاں تعمیر کا کام شروع کیا تھا، اور اس کی بنیاد رکھنے والے یعنی آپ کے پیر و مرشد پیر سید سرور حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ہی یہ حکم دیا تھا. اور پھر یہ کام کا آغاز ہوا تعمیر کا مزار شریف کا. پہلے یہ مزار کچے تھے، تو یہ پھر جناب کے یہاں آنے پر اور پھر آپ کے حکم پر یہ تعمیر کا کام شروع ہوا تھا. اور یہ بھی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے جو اس انٹرویو میں نہیں آ سکتی. تو یہ تقریباً 2000 میں قبلہ والد گرامی صاحبزادہ سعید امداد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ شروع کیا، اور پھر ان کا وصال 2015 میں ہوا. تو ان کا ہمارا جو دادا جی سے جو ہمارا نسبت ہے، ہم آگے ہمارے بھائیوں کی ہماری نسبت دربار عالیہ پناہ شریف سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کا ابھی جو سلسلہ ہو گیا طریقہ کا وہ تو ٹھیک ہو گیا، ابھی جو آپ کا یہاں پہ گدی نشین ہے، کہ ہر دربار کا ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ کون گدی نشین؟ آپ ہیں یا آپ کے کوئی بھائی ہیں یا کون ہے؟ جی ہم 5 بھائی ہیں. جو بڑے بھائی ہیں صاحبزادہ شہزاد علی، وہ سجادہ نشین ہیں اس درگاہ عالیہ کے. ہم سب کے سرپرست بھی ہوئی ہیں، اور اس در خاندان ہمارے کے اور اس درگاہ عالیہ کے سربراہ بھی ہوئی ہیں.
اور ان کی زیر نگرانی یہاں جتنے پروگرام ہوتے ہیں، جتنے انتظامات ہیں لنگر کے، تعمیر کے جتنے کام ہیں، وہ ہمارے بھائی جو ہیں صاحبزادہ شہزاد علی، ان کے وساطت سے یہ سب کام ہو رہے ہیں اور وہی یہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر. تو اب کچھ آپ کے پرسنل لائف کے حوالے سے، لائک آپ کی کوالیفیکیشن، آپ پڑھے کہاں تک ہیں اور کیا آپ کے پاس تعلیم ہے، اور کسی مدرسے میں پڑھے یا کیسے آپ لیکچرار کیسے لگ گئے، یہ ذرا اپنے بارے میں انٹروڈکشن دیں. جی، میں ہمارے والد صاحب کی بہت بڑی اس میں سوچ تھی اور ان کی محنت اور ان کی لگن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام بھائی جو ہیں وہ پڑھے ہیں، اور تین بھائی، ہم پانچ میں سے تین بھائی جو ہیں ہم بیرا شریف سے فارغ ہیں. اس میں بھی بیرا شریف سے فارغ تحصیل ہوں. اور جو قاضی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، صاحبزادہ عرفان علی، وہ بھی جو ہیں وہ بیرا شریف سے فارغ ہیں. چھوٹے ہیں وہ بھی بیرا شریف سے فارغ ہیں. تو بیرا شریف سے ہمارے، پھر میں نے ایم فل کیا اسلامی یونیورسٹی سے، اور انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے علامہ اقبال یونیورسٹی سے. تو بڑے بھائی جو ایم اے اردو ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا. تو اس طرح جو ہے کوالیفیکیشن جو ہے اس طرح اس کا ہمارے سر مختصر سا تعارف جو ہے نا بیرا شریف کا، آپ جو بیرا شریف کا نام لے رہے ہیں. بیرا شریف جو ہے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہی اس بیرا شریف کا تعارف ہے. خود وہ ان کی شخصیت جو ہے وہ تعارف ہے، اور وہ مفسر قرآن ہے، عاشق صادق اور عاشق رسول. اور آپ نے دو جو تحفے دیے، ضیاء القرآن اور ضیاء النبی، وہ اہل علم کے لیے پڑھنے کے سے تعلق رکھنے والی کتابیں ہیں. جو سیرت پر آپ نے لکھی، وہ پڑھنے سے عشق رسول اور محبت رسول کا آپ سے بھی کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضور ضیاء الامت کس قدر حضور سے محبت کرتے تھے، اور پڑھنے والے میں بھی وہ محبت رسول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو وہ جسٹس بھی رہے ہیں پاکستان میں، ان کی بہت سی ختم نبوت کے حوالے سے بڑا کردار ہے. تعلیمی خدمات کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ بیرا شریف اس وقت جو ہمارے جتنے دینی مدارس ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پہ بیرا شریف کا آتا ہے، اس لحاظ سے کہ جس جگہ آپ کشمیر میں بھی چلے جائیں، آپ کو سکولوں میں، کالجوں میں، عدالتوں میں، انتظامی پوسٹوں پہ بیرا شریف کے فارغ تحصیل علماء نظر آتے ہیں جو ان کے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ 21ویں صدی یہ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا تھا 21ویں صدی بیرا شریف کی صدی ہوگی، اور اس کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم جس سکول، جس ادارے میں جاتے ہیں وہاں ہمیں کوئی نہ کوئی آدمی ملتا ہے، اور بہت اچھا ان کا تعلیمی نظام ہے، اور ہم اس سے بہت متاثر ہیں کہ ان کے جو ان کی تعلیمی طریقہ تھا، جو نصاب تعلیم انہوں نے مرتب کیا، وہ بھی بڑا والات کے مطابق اور عصر حاضر کے مطابق ہے. تو آپ ایک بڑی عظیم شخصیت تھے. اچھا سر، آج کے دور میں جہاں پہ ایک نفسا نفسی کا دور ہے، ہر بندہ پیسے کی دوڑ میں ہے، تو کیسے لوگوں کو آپ کیسے مشورہ دیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف اور خصوصی طور پہ دین کی تعلیم کی طرف لگائیں؟ اس کے حوالے سے کچھ. دیکھیں، یہ تو بہت اہم چیز آپ نے پوچھی ہے کہ ضرورت ہم آج کل جو ہے نا مادیت بہت ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا پرستی بہت ہے، ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے میری اولاد کہیں بہتر ایڈجسٹ ہو جائے، اس کی انکم اچھی ہو، وہ مالی لحاظ سے بہتر ہو. یعنی دنیا کے لحاظ سے سوچنے کی جو قوت ہے، حص ہے، وہ بہت تیز ہو چکی ہے. تو ضرورت جو ہے وہ دین کی تعلیم کی بہت ضرورت ہے، اور وہ اس کی ضرورت کا احساس ہمیں ہر وقت ہوتا ہے جب ہم معاشرے میں مختلف الجھاؤ، جھگڑے، فساد دیکھتے ہیں، تو احساس ہوتا ہے کہ دین سے دوری کی وجہ سے ہم یہاں کھڑے ہیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے اپنے مریدین عقیدت مندوں سے کہ سوکھی روٹی کھا لیا کرو لیکن بچوں کو تعلیم ضرور دو. تو تعلیم جو ہے یہ بنیاد ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کے علم کی شمع جس طرح روشن کی، اور غزوہ بدر میں بھی آپ نے فرمایا کہ قیدیوں سے کہ مسلمانوں کے 10 بچے پڑھنا لکھنا انہیں سکھاؤ اور آزاد ہو سکتے ہو. تو تعلیم معاشرے کی حصہ ہے، قبیلوں کی، قوموں کی، گھروں کی پہچان ہے، اور اچھی اور بہت ضروری ہے کہ بچوں کی توجہ جو ہے
وہ دینی تعلیم کی طرف ہو، قرآن ناظرہ آنا چاہیے، بچوں کو بنیادی دعائیں آنی چاہیے، نماز آنی چاہیے. یہ تو ہر والدین کی ذمہ داری ہے، اور اس میں ہماری توجہ ضرور ہونی چاہیے. جتنی ہم دنیا کی طرف، میں کہتا ہوں ہم جتنی دنیا کی طرف اپنی اولاد کی اور اپنی سوچ لگا رہے ہیں، اور اس کا اگر 20% بھی ہم دین کی طرف لگائیں تو ہم اپنے بچوں کو بہت سی اچھی دینی تعلیم بھی دے سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. سر آج کے دور میں ایک بڑی کامن سی چیز ہو گئی ہے، جیسے کہ پہلے کسی کو بخار ہوتا تھا یا سر درد ہوتا تھا، آج ایسے ہی کینسر اور بلڈ پریشر اور ہیپاٹائٹس سی اور یہ ایسی ایسی بیماریاں مارکیٹ میں آ گئی ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ ڈاکٹر کے پاس، کچھ لوگ پیر و فقیروں کے پاس بھی جاتے ہیں. اور پیر فقیر میں تو یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ، لیکن بہت سارے ایسے بیروپیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، جن کی نظر لوگوں کی جیبوں کی طرف ہوتی ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا عوام کو صلاح دیں گے، کیا مشورہ دیں گے، یا کسی سچے اور کامل پیر کو پہچاننے کی نشانی کیا ہے؟ دیکھیں، آج کل کی نہیں بلکہ ہر دور میں داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس دور میں، یعنی آج سے آپ سمجھ لیں تقریباً 900 سال پہلے، یعنی 1000 سال پہلے وہ ان کی کتاب ہے، ان کا جو کشف المحجوب، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں بعض اوقات غیر جنس لوگوں میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. مطلب کیا کہ یعنی جن کی سوچ ہی جو ہے وہ سوچ و فکر ہی الگ ہے، وہ دنیا کی اتنے کھو چکے ہیں، وہ مادہ پرستی میں مبتلا ہیں، وہ پیشہ ور لوگ ہیں، ان کے نے لبادہ اوڑھ لیا ہے. وہ اس حوالے سے بھی ذکر کرتے ہیں کہ صوفیاء کا لباس اوڑھ کر درویشوں کا لباس ان نے پہن لیا ہے اور وہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ یہ ہر دور میں رہا ہے، اچھے اور برے اور نیک اور بد کی، اور جو لوگوں میں صحیح کی پہچان اور غلط، یہی تو ضروری ہے، اور یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. اور جو لوگ فقیر ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، وہ دنیا کا طالب نہیں ہوتا، وہ آنے والے کو اپنے رب کا طالب بناتا ہے، اور وہ خود بھی جو ہے وہ رب کا طالب ہوتا ہے. تو فقیر اور ولی ہے بھی وہی جو جس کے پاس آپ جائیں اللہ یاد آئے، جس کی مجلس میں بیٹھیں خدا یاد آئے، جس کی نگاہ کرم سے اللہ کی بارگاہ کی محبت نصیب ہو. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ بنیاد ہے. اور جو لوگ بھی آج کل دنیا لے کر پھر رہے ہیں، درباروں پر بھی جو جاتے ہیں یہ دنیا کو لے کر پھر رہے ہیں، کوئی خدا کی تلاش میں نہیں ہے. جبکہ یہ لوگ تو خدا سے لو لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ حقیقی جو لوگ ہیں. ورنہ آج کل پیشہ ور لوگ ہیں جو دولت کما رہے ہیں، دنیا جمع کر رہے ہیں اسی نام پر، یعنی ایک آستانے کے نام پر ہو یا کسی طرح بھی. تو ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، تو اچھے لوگوں کے پاس جانا چاہیے. صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے. یہ قرآن کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی معیت میں رکھو. نیک لوگوں کے پاس رہنا اور اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا جو ہے نا، یہ تو انسان کی ضرورت ہے. انسان کی اصلاح اور تربیت کے لیے نیک انسان ضروری ہے. ایک جو مصر کے ایک ادیب تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی وحی القلم. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر پورے معاشرے میں آپ لائبریریاں بنا دیں تو لوگ سدھر نہیں سکتے. یعنی کتابیں ہر گاؤں میں آپ ایک لائبریری بنا دیں تو آپ یہ کہیں کہ لوگ سدھر جائیں گے. وہ فرماتے ہیں اس پوری کتاب کا نچوڑ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ سدھر نہیں سکتے جب تک اچھے لوگ معاشرے میں نہ ہوں، تو اچھا انسان نہ ہو. اچھے انسان جو ہیں، نیک انسان، اچھے لوگ، وہ معاشرے کی بڑی عظیم دولت ہوتی ہیں. تو ان لوگوں سے پاس بیٹھنا، وہ لوگ سدھرتے ہیں، برائیاں ختم ہوتی ہیں ان کے رہنے سے، ان کے وجود سے. تو اس لیے جو ہے یہ نیک لوگوں کی نسبت تو رکھنی چاہیے. البتہ جو لوگ پراڈیے ہیں، جو دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو دنیا کے طالب ہیں، ان کے پاس وہ جانا ہی نہیں چاہیے. تو یہ تو بندے کا اپنا قصور ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ آج کل درباروں پہ یہی لے کر جا رہے ہیں کہ جی ہماری دنیا، بس میں انگلینڈ چلا جاؤں، بحرین چلا جاؤں، میری جو ہے بھینس بیمار ہے ٹھیک ہو جائے.
تو دنیا کی چیزیں سوال ٹھیک ہے، یہ پریشانیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن اصل جو توجہ ہے انسان کی وہ اپنے رب کی طرف لینی چاہیے، کہ اپنے رب کو تلاش کرنا چاہیے، اس کو پانا چاہیے، تو وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ جی تراز صاحب، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جو ایک تو یہ مزارات کی شرعی حیثیت شریعت محمدی میں کیا ہے، اور دوسرا مزارات کیا بنانا جائز ہے ناجائز ہے، کیا اس کی شرعی حیثیت والے بتائیں؟ دیکھیں شرعی حیثیت کے لیے دیکھیں قبر جو ہے نا، قبر یہ مسلمانوں کو دفن جہاں کیا جاتا ہے اس کو قبر کہتے ہیں، اور قبر جو ہے یہ شریعت اسلامیہ میں اس کا وجود ہے۔ پھر اس قبر کے احترام کا بھی حکم ہے، قبروں کی بے حرمتی سے منع کیا گیا۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تمہیں قبور کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، یا آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ تو اس میں جو حکم ہے وہ قبور کی زیارت کا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبور کی زیارت آپ فرماتے تھے، جنت البقیع کے قبرستان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، حضرت امیر حمزہ کی قبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، روایات میں آتا ہے۔ تو قبور کی زیارت کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پھر آپ کا حکم بھی ہے کہ یعنی قبور کی زیارت کی جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ تو قبر وجود ہوگا قبر کا، اور اس کی وہ محفوظ ہوگی تو اس کی زیارت ہے۔ اگر جس طرح بعض نقطۂ نظر ہے کہ قبروں کو مٹا دو، تو پھر یعنی اسلام نے قبر کو بھی ایک احترام دیا ہے۔ یہ اسلام کی شان ہے کہ وہ فوت شدہ مسلمان کو بھی اسلام احترام دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث شریف ہے، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے، تو اس میں حضور کی قبر انور کی زیارت کی بھی شان پتہ چلتی ہے کہ یعنی انسان کے لیے وہ اس کی زیارت کتنا انسان کو عزت اور مقام ملتا ہے۔ تو اس لیے قبور جو ہیں اور مزارات اولیاء جو ہیں یہ اسلام کے شاعر میں سے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کی شاعر اللہ جو ہیں، قرآن نے اس کو باقاعدہ وضاحت کیا ہے کہ مثلاً صفا مروہ کو قرآن مجید میں شاعر اللہ کہا گیا، اور صفا اور مروہ جو ہیں یہ پہاڑیاں ہیں، اور شاعر اللہ وہ کیسے بنی؟ حضرت مائی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدم مبارک لگنے سے، اور جب وہ تلاش کر رہی تھی پانی حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام کے لیے، تو وہ جو چکر لگے 7 چکر، وہ چکر اس پہ وہ نشانی اللہ کی بن گئی۔ اور پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس کے دل میں تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ کے جو بندوں کے یعنی بندی ہیں، یعنی حضرت مائی ہاجرہ ولیہ ہیں، نبی کی ماں ہیں، تو ان کے قدم شریف لگنے سے اس پہاڑی کو جو عزت اور احترام اللہ کریم نے عطا فرمایا، تو اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے قدموں کی جہاں پہ ہوں اس کو بھی اللہ کی اس جگہ کو بھی اللہ کی نشانیوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو جو جس جہاں پہ اللہ کے نیک بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست جس جگہ مدفون ہو وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان کی تعظیم اور ان کا اکرام اور ان کی وجاہت کو قائم رکھنا یہ بھی ہماری شاعر اسلام میں سے ہے کہ ہم اس کے احترام کو باقی رکھیں۔ تو یہ تو اسلام کی یعنی اس کی شرعی حیثیت آپ پوچھ رہے ہیں، تو یہ یعنی یہ دین کا ایک حصہ ہے ہماری جو ہے نا قبور ہیں، پھر صالحین کی قبور جو ہیں ان کا احترام ہے، ان کے جو شاعر اللہ ہیں ان کا احترام کا حکم ہے۔ تو اس آج کل تو یہ بہت سے لوگ اس پر باتیں کرتے ہیں، اس لیے ان کا احترام اور ان کی جو ہے تقدس ہے۔ ٹھیک ہے سر، اصل میں بس اپنا یہی نقطہ نظر ہے کہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں وہی آپ سے ہم بھی ریکویسٹ کریں، آپ بھی اس کا جواب دیں تاکہ لوگوں تک ایک کلیئر میسج جائے۔ اچھا، اس کے متعلق ایک سوال اور آتا ہے جو عام عوام پوچھنا چاہتی ہے کہ کچھ لوگ درباروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں
क्या सजदा अल्लाह के अलावा किसी को अलाउ है? किसी और के आगे झुकना अल्लाह के सिवा क्या ये किसी भी मुकाम पे जायज़ है या नहीं जायज़? एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा इसके ज़िमनन सवाल ये है कि लोग जाते हैं दरबारों पे, मैं खुद देखा कई मतलब लोगों को कि लोगों को क्या, हमारे घर वाले जो बड़े बड़े बूढ़े हैं वो उनका यही मानना होता है, दरबारों पे जाते हैं तो कहते हैं, सवाल मेरा लंबा हो गया कि बाबा जी बस मैं तो उठना कि मैं पुत्र बस आज मैं तो मुंडा लेके जाना। तो सॉरी पंजाबी में बोल दिया। बात करने का मकसद ये है कि दरबार वालों से जाके जो भी साहिब मज़ार है उससे जाके ये कहना कि मैं यहाँ से तब जाऊँगा जब मेरी ये मुराद पूरी हो जाएगी। क्या ये सवाल करना सही है? जी, पहला सवाल आपका जो था वो जिस सजदा के बारे में था। ठीक है, ठीक है। सजदा के बारे में तो देखें, हमारी शरीयत में ये बात क्लियर है कि ये सजदा सिर्फ अल्लाह की बारगाह में है और बाकी किसी के आगे सजदा नहीं। और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर सजदा जायज़ होता किसी गैरुल्लाह को, किसी इंसान को, तो मैं हुक्म देता कि बीवी को कि वो अपने शौहर को सजदा करे। तो इस हमारे दीन में ये बात बिल्कुल तयशुदा है कि तवाफ़ खाना काबा का है और सजदा जो है सिर्फ़ अल्लाह की बारगाह में है। तो इसमें किसी की जहालत और लाइल्मी तो हो सकती है, लेकिन किसी वली की, या मैं समझता हूँ कि किसी आस्ताने की भी कोई ये बात नहीं है कि उनका हुक्म है या कोई इस तरह या उनकी हदायत हैं कि ये काम करें। तो ऐसा भी कहीं नहीं है। जो लोग कुछ ये करते होंगे वो लाइल्मी की वजह से होगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरा सवाल सर वो इसके हवाले से था कि ख्वातीन जो जाती हैं किसी भी मज़ार पे और बस अल्लाह यानी ये बाबा जी मुझे हाँ, देंगे, वो बच्चा जो देंगे या ये देंगे। देखें उसमें ये है कि उस अल्लाह से ही मांगने का हुक्म है। जी, लेकिन देखें कुरान मजीद में एक जगह आता है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास जब गए, चूँकि उनकी कफ़ालत में थी, जी, तो आप दाखिल हुए तो वहाँ आपने बेमौसम फल पाए। जी, तो कुरान मजीद में आता है जब उन्होंने देखा कि इन फलों का तो मौसम नहीं था, ये मरियम को कैसे मिल गए? जी, तो फिर उन्होंने वहाँ खड़े होके अल्लाह की बारगाह में दुआ की, जबकि आपकी उम्र भी काफ़ी थी। काफ़ी सही। तो उस वक़्त आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि इस जगह जहाँ पे मरियम को ये फल मिले, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा। तो वहाँ खड़े होके उन्होंने ये दुआ की कि या अल्लाह ये तू बेमौसम फल दे सकता है, तो मुझे भी तो औलाद दे सकता है, तो मुझे सुभान तो अल्लाह। अल्लाह करीम ने वहाँ उन्हें खड़े-खड़े बशारत अता की यहया अलैहिस्सलाम की, उनके यहाँ पैदा हुए, जो उनके बेटे थे, जो नबी थे। तो ये कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के, यानी उन्होंने उस मरियम सलामुल्लाह अलैहा की उस जगह पे जहाँ पर वो थी, जो उनकी मुजरा था, उस हुजरे में ये दुआ की गई। तो अगर मुक़द्दस मकामात पर जो अल्लाह की बारगाह में मुक़द्दस हैं, जगह हैं, मकाम हैं, अशख़ास हैं उसके नेक बंदे, तो उनके कुर्ब में खड़े होके अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए और वो अल्लाह हर दुआ को सुनने वाला है। और किसी पे उसकी महबूब जगह और उसकी महबूब बंदे के पास जो दुआ है, वो अल्लाह की बारगाह में कबूलियत कर, यानी जल्दी उसकी कबूलियत होती है, क्यों तो हर दुआ अल्लाह सुनता है। हाँ, वहाँ साहिब कब्र से जाकर सवाल करने ये नहीं करने चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो ये किसी सूरत भी अलाउ नहीं है जी कि आप किसी दरबार पे जाके माथे रगड़ें और जाके वहाँ पे कहें जी कि मैं तो तभी उठूँगा कि तभी मेरा ये काम हो जाएगा। अच्छा तो आगे इसके बाद मेरा सवाल आपसे ये है कि औरतों को कितना को अलाउ है दरबारों में जाना? और औरत को तो अल्लाह कहता है कि पर्दा कर लो, नबी की बीवी हो, ऐसे करके अल्लाह पाक कुरान में हुक्म देता है कि जब बाहर निकलो तो चादर अपने चेहरे पे डाल लो। तो ये औरतें जो मज़ारात पे जाके और चलो आप जैसी एक मुस्तरद दरगाह है वहाँ तो ठीक है, लेकिन हर ऐरे-गैरे के सामने जाके अपने दुःख दर्द बयान करना, तो औरतों को क्या कहेंगे आप और उनके बारे में क्या हुक्म है? देखें, जो मैंने आपको एक रवायत सुनाई कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबूर की ज़ियारत किया करो, उसमें मर्द औरतें सब शामिल हैं। ठीक है। क्योंकि दीन का जितना हक मर्द रखते हैं हासिल करने का, इतनी ख़वातीन का भी है। माशरे में जो
رہنے کے لیے ان کو بھی کچھ حقوق حاصل ہیں. تو انہیں باپردہ ہونا چاہیے، لباس یعنی فوش لباس پہن کر کسی پکنک پوائنٹ پہ بھی نہیں جانا چاہیے، کسی مزار پہ بھی نہیں جانا چاہیے. یوں تو آپ کو پتہ ہے یہ سوال تو مزارات کے حوالے سے یا اس جگہ پہ تو اٹھ جاتے ہیں، لیکن بازاروں پہ جب خواتین گھوم پھر رہی ہوتی ہیں تو کوئی سوال نہیں اٹھاتا جی کہ یہ ان کا لباس کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، بلکہ جتنے آستانے ہیں ان پر یہ ہدایات ہوتی ہیں کہ آپ جو خواتین ہیں وہ صحیح لباس پہن کے آئیں. جی میں بالکل سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، میں بالکل ایگری کرتا ہوں تراب صاحب کی بات سے کہ میں نے ابھی مزار کے حوالے سے بات کی، لیکن خواتین جو بے پردہ یا بغیر دوپٹے کے باہر گھومتی ہے ان کے بارے میں تو کوئی بھی سوال نہیں کرتا. اینی وے آپ کنٹینیو کریں. ہاں تو یہ وہ جو اس طرح اگر مرد ان مقدس مقامات کی زیارت کر سکتے ہیں تو خواتین کو بھی اللہ کریم نے وہ حق دیا ہے. حج کرتے ہیں، دیکھیں خواتین وہاں کتنا ہجوم ہوتا ہے، لیکن ایک جو احترام ہے اور جو اپنا عزت ہے اس کو خیال رکھنا چاہیے، اور پھر یہ ان جگہوں پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر لباس اچھا نہ ہو تو پھر تو مناسب نہیں ہے، پھر تو جانا بھی نہیں چاہیے. تو البتہ یہ ہے کہ ان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ مقدس مقامات کی اور ایسی جگہوں کی اولیاء کاملین کی درگاہوں کی زیارت کر سکتی ہیں، لیکن باپردہ ہو کے. ٹھیک ہے. اچھا سر ایک آخری سوال ہے کیونکہ ٹائم بھی مغرب کا ہونے والا ہے. سوال یہ ہے سر کہ آپ نے شاید آج کل سوشل میڈیا پہ ایک تگڑی داڑھی شاڑی رکھی بندے نے وہ گانا گاتا ہے جی کہ اگر تھی کو تو نے اسکول بھیجا تو وہ نچن والی، اور بڑا فوش سا ایسا، مطلب بڑا مجھے اس کا تکلیف ہوئی دیکھ کے. تو مجھے یہ بتائیں کہ عورتوں کو، بچیوں کو کیا ہم خالی مدرسے میں پڑھائیں، کیا ان کو اسکول کی تعلیم نہ دیں؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں کچھ تو یہ ہے کہ اسٹیٹ کی پالیسی ہونی چاہیے. جو ہمارے ملک میں تو پالیسیز کا تو جنازہ نکلا ہوا ہے. کسی جگہ پر بھی کوئی پالیسی، کوئی اسٹرانگ جو ہے حکمت عملی سے کام نہیں لیا جا رہا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کتنی ہو رہی ہے، عوام کتنی پریشان ہے، بجلی کے بلز کے اوپر کتنا شور ہوا ہے یہاں کشمیر میں. اس کے علاوہ جو مہنگائی کہاں پہنچ رہی ہے، تو اس پر ہماری گورنمنٹس کے پاس کوئی حکمت ہے. جیسے تعلیم جو ہے یہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہونی چاہیے کہ وہ ہر گھر تک تعلیم پہنچائے، اور وہ تعلیم کے یہ جو دیکھیں آپ مانگنے والے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو اپنی کسٹڈی میں لیں، ان کے لیے یتیم خانے قائم کریں، ان کے لیے جو ایسی جگہیں بنائیں. جی وہ حضرت عمر کا واقعہ ہے نا کہ اگر فرات کے کنارے پہ اگر کتا بھی مر جائے تو عمر کو پوچھا جائے گا. تو اب عمر جیسے حکمران کہاں ملیں گے؟ بہت سی باتیں ہیں کہ جو کہ ہمارے ایک بندے کا کوئی نہیں کر سکتا، کوئی ایک انجمن نہیں کر سکتی، کوئی تنظیم نہیں کر سکتی، بلکہ یہ پوری جو ہے اسٹیٹ کی ذمہ داریوں میں آتی ہیں کہ وہ تعلیمی نظام کو رکھیں. جو تو ملک کے اندر بہت سے گروہی جو ہمارے مفادات ہیں، وہ جو فرقہ وارانہ مفادات ہیں، وہ بھی ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دراصل اجتماعی فکر اور امت کی بحالی کے لیے اور امت کی بہتری کے لیے ہی جو ہے نا پالیسی ہونی چاہیے جس میں پورے انسانوں کا فائدہ ہو. جی اذان مغرب بھی ہو رہی ہے، لیکن ایک سوال میں اور پوچھوں گا. تراب صاحب اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں، اتنا اچھا ایکسپلین کرتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا. تراب صاحب آخری سوال آپ سے. سوال یہ ہے سر کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ماتھے پہ محراب بھی بن جاتا ہے، ٹخنے بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، بچیوں کا حق نہیں دے رہے، بہنوں کا حق نہیں دے رہے، پڑوسی ان سے ناراض ہیں، یہ ہے وہ ہے. ان کے لیے کوئی خاص ایک پیغام دیں کہ یار اللہ کا حقوق تو ادا کر رہے ہو، کیا حقوق العباد میں معافی ہے؟ جی یہی چیز ہے، یہ جو اولیاء کاملین کی زندگیاں ہیں، دراصل یہی چیز، یہی سبق ہے ان میں کہ کم از کم آپ اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ آپ دوسروں کے لیے نفع بخش بن جائیں. نفع بخش، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے. تو وہ بننے کے لیے وہ فکر جو ہے اسلام کی دی اس پہ لوگوں کو لانا پڑے گا. یہ جو ہرس و ہوس کے بت جو ہم نے پال لیے ہیں، یہی ہمیں کسی کے طرف جانے نہیں دے رہے، کسی سچائی کی طرف نہیں جانے دے رہے.
ہم اپنے نقصانات کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے فوائد میں کھو جاتے ہیں، تو ہم ایک درست راستے سے ہٹ جاتے ہیں. یہی اصلاح نفس جو صوفیاء کاملین نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے، اور یہ افراد سازی، افراد کی طرف معاشرے میں اچھے لوگ تیار کرنا، یہ انبیاء اور اولیاء کا کام رہا ہے. تو یہی لوگ ہیں، ان کی جو محبت اور ان کی قربت، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں یہ ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلے. ہماری نماز میں اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا مانگتے ہیں، اور یہ ہدایت یافتہ انبیاء اور اولیاء شہداء یہ لوگ ہیں. تو ان کا راستہ جو ہے ہم چلیں گے تو ہمارے لیے یہ جو مسائل ہیں یہ حل ہوں گے. جی اذان مغرب کے وقفے کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے چھوٹے ننھے شہزادے نے، پھر آپ صاحب کے صاحبزادہ صاحب ہیں. آپ کا کیا نام ہے جی؟ میرا نام محمد سعد الدین ہے. محمد سعد الدین. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 7th کلاس. 7th کلاس. کون سا اسکول؟ گورنمنٹ ہائی اسکول کجران. ماشاء اللہ. تو یہ ان کا انٹروڈکشن چھوٹا سا لے لیا، باقی نماز کا ٹائم ہے. تو سر شاید آپ نے کلوز اپ کر لیا تھا تو سنا ہوئی ہے نا؟ اور کوئی سوال؟ تو کلوز اپ ہمارا ہو چکا ہے تقریباً، لیکن بس ایک فائنل آپ کی طرف صاحب آپ سے کوئی ریکویسٹ ہے کہ پبلک کے لیے کوئی اویئرنیس میسج کچھ جو آپ کے دل میں ہو. عوامی میسج میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ جو اس ملک میں رہ رہا ہے یا جہاں کہیں رہ رہے ہیں، وہ اپنی جس جگہ ہے، جس پیشے میں ہے، جو کام کر رہا ہے، کاروبار ہے، مزدور ہے، ڈرائیور ہے، دکاندار ہے، ٹیچر ہے، مبلغ ہے، جس منصب پر بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اپنے فرائض کو احساس کرتے ہوئے، احساس ذمہ داری سے اپنے فرائض سر انجام دے تو ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک بدل سکتا ہے. جب تک کہ ہمارے جو چیف صاحب ہیں، چیف جسٹس صاحب ہیں، چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب ہیں، جتنے عہدوں پر فائز لوگ ہیں، اگر ہم سب اپنے احساس ذمہ داری ہم میں پیدا ہو جائے کہ ہم یہ اپنی ڈیوٹی سمجھیں اور اس کو اپنا فرض سمجھ کر اس کو نبھائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں خوشحالی آ سکتی ہے، ہمارا ملک بدل سکتا ہے، لوگوں کے اندر خوشحالی کی لہر پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ میں بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب لوگ جو ہیں اپنی ڈیوٹی کو صحیح طرح ادا کریں، جس میں پبلک کے لیے، عوامی فائدے کے لیے جو کام ہوں، اپنی ڈیوٹی میں یہ چیز شامل رکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں اگر یہ احساس پیدا ہو جائے، احساس ہمدردی، تو یہ ہمارے معاشرے کے بہت سے کام بہتر ہو سکتے ہیں. جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں آپ دیکھیں، میں مذہبی طبقوں میں دیکھتا ہوں کہ آج کل غلط فہمیوں کا شکار ہیں، مذہبی طبقات ایک دوسرے کی چھکاتانیوں میں لگے ہوتے ہیں. تو معاشرے میں آپ دیکھیں کہ اونچ نیچ میں ایک دوسرے کی جو کھینچاتانی میں معاشرہ بھی ایک دوسرے کے میں الجھا ہوا ہے. تو ان چیزوں سے نکل کر ہم ایک فلاحی فکر لے کر، سوچ لے کر اپنی ذمہ داری صحیح ادا کرنا سیکھ لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہو سکتا ہے ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. تو میں آخر میں، آپ نے بھی یہ وقت نکالا، آپ یہاں تشریف لائے، عمر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور آپ کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور میری اور آپ کی یہ بیٹھک جو ہے اس کو اللہ کریم قبول فرما کر ہماری بہتری فرمائے. آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے. خدا حافظ. بہت ہی اعلیٰ قسم کا جو پیغام دیا گیا ہے تراب صاحب کی جانب سے، میں اس میں ایک یعنی اس کو کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں، چھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کا کہنا ہے کہ آپ چاہے ایک دودھ والا ہے، ایک ریڑی والا پکوڑے بنانے والا ہے، یا چیف جسٹس آف پاکستان ہے، یا چیف جسٹس آف آزاد کشمیر ہے، وزیر اعظم ہو یا چیف آف آرمی سٹاف ہو، پولیس والا ہو یا ڈی ایس پی ہو یا ڈی سی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی بندہ سیاستدان ہے یا وہ کسی جگہ پہ اپنا کوئی بھی عہدہ سر انجام دے رہا ہے، کوئی بھی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی انسانوں کی طرح حق بجانب ہو کے ادا کرے تو سب ٹھیک ہے. پاکستان کے پاس کیا نہیں ہے. تو اسی پیغام کے ساتھ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں.